بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 182 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان طلاق کی عدت ہے۔ یہاں تک ہم گزشتہ چند اسباق میں طلاق کے احکام پڑھ رہے تھے کہ طلاق کس صورت میں ہوتی ہے، طلاق کے شرائط وغیرہ کیا ہیں۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ طلاق کی عدت کتنی ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ کتنے دن تک، کتنے ایام تک، کتنے عرصے تک وہ عدت رکھے گی، اس کی تفصیل اس مسئلے میں، اس سبق میں ہم بیان کریں گے۔ تو اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2474۔ جس لڑکی کی عمر پورے 9 سال نہ ہوئی ہو اور اس طرح جو عورت یائسہ ہو چکی ہو، اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی، یعنی اگرچہ شوہر نے اس سے مجامعت کی ہو، طلاق کے بعد وہ فوراً دوسرا شوہر کر سکتی ہے۔ کہیں گے ایسی عورت، ایسی بچی کہ جس کی عمر کے 9 سال مکمل نہیں ہوئے، یا ایسی عورت جو کہ یائسہ ہو چکی ہے، یعنی اب اسے حیض نہیں آتا، اس میں اب حاملہ ہونے کی صلاحیت نہیں رہی۔ کہیں گے اگر ایسی عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت نہیں ہوتی، بلکہ اگرچہ اس کے ساتھ شوہر نے مجامعت کی ہو، ہم بستری کی ہو، تب بھی وہ طلاق کے فوراً بعد دوسرا شوہر کر سکتی ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اس وجہ سے کہ اس میں حاملہ ہونے کا کوئی بھی احتمال موجود نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2475۔ جس عورت کی عمر پورے 9 سال ہو چکی ہو اور جو عورت یائسہ نہ ہو، اس کا شوہر اس سے مجامعت کرے تو اگر وہ اسے طلاق دے تو ضروری ہے کہ وہ عورت طلاق کے بعد عدت رکھے، یعنی پہلے والے مسئلے کے بالکل الٹ، کہ پہلے کہا تھا کہ 9 سال کی بچی ہو، 9 سال سے کم ہو اور یائسہ، اب کہہ رہے ہیں کہ 9 سال سے زیادہ ہو، یا 9 سال یا 9 سال سے زیادہ ہو، یا یائسہ نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی عورت سے کوئی شوہر مجامعت کرے اور پھر اسے طلاق دے تو ضروری ہے کہ وہ عورت عدت گزارے، وہ عدت رکھنے کی پابند ہے، یعنی تب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ عدت کو مکمل نہ کرے۔ اور عورت کی یہ عدت یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے پاکی کی حالت میں طلاق دے تو اگر اس کے 2 حیض کی مدت 3 مہینے سے کم ہو، اس کے بعد وہ اتنی مدت انتظار کرے کہ 2 دفعہ حیض سے پاک ہو جائے، اور جوں ہی اسے تیسری دفعہ حیض آئے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی عدت یہ ہے کہ اگر مثلا شوہر اسے پاکی کی حالت میں طلاق دیتا ہے، اس کے بعد اس کے 2 حیض گزر جائیں، یعنی اگر 2 حیض کی مدت جو ہے 3 مہینے سے کم ہے تو اس کے بعد 2 حیض گزر جائیں اور 2 دفعہ پاک ہو جائے، اس کے بعد جوں ہی تیسری دفعہ حیض آئے
تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. یعنی 2 دفعہ حیض آئے پاک ہو جائے، اس کے بعد تیسری دفعہ جب آیا تو عدت ختم ہو جائے گی اور وہ دوسرا نکاح اس کے بعد کر سکتی ہے. اس سے پہلے وہ نکاح دوسرا نہیں کر سکتی حالت عدت میں. لیکن اگر شوہر عورت سے مجامعت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں. مثلا اگر شوہر نے عورت سے مجامعت نہیں کی، ہم بستری نہیں کی، صرف نکاح ہوا ہے، تو اگر ایسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں. یعنی وہ فوراً طلاق کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے عدت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ فوراً نکاح کر سکتی ہے، اس وجہ سے کہ شوہر نے مجامعت کی ہی نہیں ہے کہ اس کے شرمگاہ میں مثلا منی داخل ہوئی اور اس کے حاملہ ہونے کا احتمال ہو. لیکن اگر شوہر کی منی اس کی شرمگاہ میں داخل ہوئی ہو تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ عورت عدت رکھے. کریں گے مثلا اگر کاملاً اس نے مجامعت تو نہیں کی ہے، لیکن اگر شوہر کی منی اس کے رحم میں اس کے شرمگاہ میں داخل ہوئی ہے تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ عورت عدت رکھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حاملہ ہوئی ہو یا نطفہ ٹھہرا ہو. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2476. جس عورت کو حیض نہ آتا ہو لیکن اس کا سن ان عورتوں جیسا ہو جنہیں حیض آتا ہو، یا حیض آتا ہو لیکن 2 حیض کی درمیانی مدت 3 مہینہ یا اس سے زیادہ ہو، تو اگر اس کا شوہر مجامعت کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے تو ضروری ہے کہ طلاق کے بعد 3 قمری مہینے کی مدت رکھے، عدت رکھے. یعنی ایسی عورت جسے حیض نہیں آتا لیکن اس کی عمر ایسی ہے کہ اس عمر کی عورتوں کو عموماً حیض آیا کرتا ہے، یعنی کہ نہ تو وہ 9 سال سے کم کی ہے نہ تو وہ یائسہ ہے، لیکن حیض نہیں آتا. یا ایسی ہو کہ دوسری صورت یہ کہ ایسی ہو کہ 2 حیضوں کے درمیان میں 3 مہینے کی مدت ہو جاتی ہے یا اس سے زیادہ مدت ہو جاتی ہے. تو اگر ایسی عورت سے شوہر مجامعت کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے تو ضروری ہے کہ طلاق کے بعد 3 قمری مہینے کی عدت رکھے، کیونکہ اسے حیض نہیں آتا، اب طہر کا حساب تو نہیں ہوگا، تو 3 قمری مہینے عدت رکھے اور اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2477. جس عورت کی عدت 3 مہینے ہو، اگر اسے چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ کو طلاق دی جائے تو ضروری ہے کہ مکمل 3 مہینے تک، اور اگر اسے مہینے کے دوران کسی اور تاریخ کو طلاق دی جائے تو ضروری ہے کہ اس مہینے کے باقی دنوں میں اس کے بعد آنے والے 2 مہینے اور چوتھے مہینے کے اتنے دن جتنے دن پہلے مہینے سے کم ہو عدت رکھے، تاکہ 3 مہینے مکمل ہو جائیں. کریں گے مثلا جس عورت کی عدت 3 مہینے ہے، اگر اس کے چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ کو طلاق دی جائے، ضروری ہے کہ مکمل 3 مہینے تک وہ
इद्दत रखे। ये तो हो गया 3 महीने पहली से दिए, 3 महीने मुकम्मल रखे, जिसका वजीफा 3 महीने इद्दत रखना है। और अगर उसे महीने के दौरान किसी और तारीख को तलाक दी जाए, मसलन पहली तारीख को तलाक नहीं दी गई, महीने के दरमियान में तलाक दी गई है, तो जरूरी है कि उस महीने के बाकी दिनों में उसके बाद आने वाले 2 महीने और चौथे महीने के इतने जितने दिन पहले महीने से कम हो। मसलन पहले महीने से 12 दिन कम थे, 12 दिन कम थे कि उसे तलाक हुई। अब वो 12 दिन मुकम्मल हुए, दूसरा महीना शुरू हुआ वो मुकम्मल हुआ, और उसके बाद महीना शुरू हुआ वो मुकम्मल हुआ। अब जब तीसरा महीना शुरू हुआ, तीसरे के बाद जब चौथा महीना शुरू हुआ, तो उस चौथे महीने के इतने दिन जो कि कम हुए थे, मसलन उसमें 12 दिन कम हुए थे, जब चौथे महीने के 12 दिन गुजर जाएं तो उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाती है, ताकि 3 महीने मुकम्मल हो जाएं। मसलन अगर उसे महीने की 20वीं तारीख को गुरूब के वक्त तलाक दी जाए, उसे महीने के 20वें दिन 20वीं तारीख को सूरज गुरूब होते वक्त तलाक हुई है और ये महीना 30 दिन का हो, तो उसकी इद्दत का इख्तिताम चौथे महीने के 20वें दिन के गुरूब पर होगा। यानी जो 20 दिन बच गए थे, 20 दिन बाद हुई थी उसे तलाक, वो चौथे महीने में 20 दिन जब शामिल हो जाएंगे तो 3 महीने मुकम्मल हो जाएंगे। और अगर 29 दिन का महीना हो तो एहतियात वाजिब यह है कि चौथे महीने के 21 दिन इद्दत रखे। कहेंगे मसलन अगर महीना जो है वो 29वां है, 30वां नहीं है, 30 दिन का महीना नहीं है, तो 1 दिन और कम हो गया, तो उसे एहतियात वाजिब की बिना पर 21 दिन, चौथे महीने के 21 दिन तक इद्दत रखनी चाहिए, ताकि पहले महीने के जितने दिन बाकी इद्दत रखी है उन्हें मिलाकर दिनों की तादाद 30 हो जाए। यानी 3 महीने मुकम्मल करने के लिए चौथे महीने के जितने पहले महीने के जितने दिन रहे थे वो चौथे महीने से मिलाकर 3 महीनों को मुकम्मल करे, और उस महीने के 30 दिन, 2 महीने तो मुकम्मल हैं, और जो एक तीसरा महीना है उसके 30 दिन मुकम्मल हो जाएं। इस वजह से 21 दिन तक वो चौथे महीने के 21 दिन तक वो इद्दत रखे, ताकि उसे यकीन हासिल हो जाए कि मेरे 3 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।